فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم موت العالم موت العالم انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے ارے ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں موت ایک ایسا پل ہے جس سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہے بندہ پل سے گزرنے کے بعد خدا سے ملاقات کرتا ہے اور موت کے معنی ہے منتقل ہونا اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں پہنچ جانا اچھا آپ ادھر چپ کر گئے بھائی اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں پہنچ جانا موت کے معنی منتقل اور قرآن میں ایک بات کہی ہے کہ ثم یمیتکم ہم تمہیں موت دیں گے ثم یحییکم پھر ہم تمہیں زندگی دیں گے موت بھی دیں گے پھر زندگی دیں گے ثم الیہ ترجعون پھر ہم تمہیں لٹا دیں گے یعنی اب تمہیں موت آنے والی نہیں سب سے عارضی جو آدمی کو بہت کم جہاں ٹھہرنا ہے وہ ہے دنیا میں وہ اس دنیا میں ٹھہرنا ہے اور اس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دی کہ جیسے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور تھوڑی دیر تھکان کی وجہ سے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر چل پڑتا ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے جو آیا ہے اس کو مالدار ہو غریب ہو امیر ہو سب کو جانا ہے ایسا کوئی انسان نہیں دکھا سکتے کہ آپ دنیا میں آیا اور پھر وہ دنیا میں باقی رہا ہو اور سب سے بڑا انسان جس کو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ بڑا انسان جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا مقام بڑا اونچا ہے فرشتوں کا مقام کم ہے انسان کا مقام بڑھ کر ہے یعنی جبرائیل فرشتہ ہے اسرائیل فرشتہ ہے اسرافیل فرشتہ ہے میکائیل فرشتہ ہے بڑے چار فرشتے یہ چاروں کے چاروں محمد الرسول اللہ کے دربان ہیں خادم ہیں یہ چاروں فرشتے حضور کے دربان ہیں حضور کے خادم ہیں اور سب سے بڑا انسان جو ہے اگر کہا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سردار ساری دنیا کے سردار ساری کائنات کے سردار اور سارے انبیاء کا سردار اور سارے رسولوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ
لیکن جب حضور کے پاس روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تو کہا اسرائیل کو آپ ڈائریکٹ نہیں جانا، آپ ڈائریکٹ نہیں جانا، اور جبرائیل پہلے اجازت لے کر آئے گا۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضور کے بارے میں فرمایا کہ پوچھ کر لانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ جانا۔ لیکن جب اسرائیل آیا، جب آیا جبرائیل اجازت طلب کی تو حضور نے پہلا جملہ ایک جملہ کہا کہ یہ فرمایا خدا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فرشتے نے کہا تو حضور نے پہلا جملہ کہا یہ بتاؤ کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، کیونکہ آپ ایک ہی جملہ کہتے تھے۔ علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ جاری رہتا تھا، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ امت کا آپ کو بڑا فکر تھا۔ فرمایا جب ہم نے میرے نبی سے کہہ دینا، جب ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو راضی کر دیں گے۔ کیا مفتی صاحب کیا کہا؟ ان قریب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، اور میرا نبی اس وقت راضی ہوگا جب ایک ایک امتی کو جس کے قلب میں رائی بھر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں داخل نہ کروائے گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی سفارش نہیں کرتا اللہ کے دربار میں الا باذنہ، جس کو وہ اجازت دے گی، اور یہ اجازت جو ملے گی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی بات۔ علماء حضرات سے میں کہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا کام جس کا، وہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا میں رہے کتنے 63 سال، کتنے رہے 63 سال۔ میں نے دیکھا اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی موت میں جلدی کرتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا، موت میں جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک عالم ہے، آج دیکھیں کہتے ہیں نا جب ایک عالم زندہ رہتا ہے تو عالم زندہ رہتا ہے۔ یوں کہیے کہ حیات العالم حیات العالم، عالم کی حیات عالم کی حیات ہے، موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ تو علماء جو ہے یہ ایک ایسی وراثت ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ اس لیے علماء حضرات اپنے اس مقام کا خیال رکھیں کہ ہمارا مقام کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے کہا کسی بستی سے کوئی عالم باعمل گزر جائے وہ بستی فخر کرتی ہے دوسری بستیوں پر۔ ایک پہاڑ جس سے عالم گزر جائے دوسرا پہاڑ ناز کرتا ہے۔ ایک عالم باعمل اگر کسی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عالم باعمل کی برکت سے قبرستان کے مردوں کے عذاب میں آسانی فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عالم بڑی پیاری چیز ہے۔ جب کسی بستی میں عالم زیادہ ہو جائے سمجھو کہ خدا اس بستی سے خوش ہو گیا، اور جس بستی سے علماء اٹھ جائیں، جس دور میں علماء اٹھ جائیں، سمجھو کہ
حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بہت تباہ کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ کے دور میں جب سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی طوفان آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، عذاب آتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، آپ کانپ جاتے تھے جب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پوری دنیا کے اوپر فضیلت دی ہے، اور یہ دائی قوم ہے، اس کو اللہ نے دعوتی قوم بنا کر بھیجا ہے۔ اس قوم کے اخلاق، اس قوم کے کردار سب سے اونچے ہونے چاہیے، اس لیے ان کا نبی ساری کائنات میں اونچا ہے۔ یہ وہ امت ہے جو انبیاء کی دعوت پر گواہ بنائی جائے گی۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم تمہیں انبیاء کی دعوت پر گواہ بنائیں گے۔ خدا پوچھے گا میرے نو تم نے کام کیا؟ کہ جی کام کیا۔ اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ ہم نے دعوت دی، قوم نے پتھر مارے، اب تمہارا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر اس امت کو پیش کرے۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، علماء کی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے اداروں سے فارغ، عقل کنواں سے اور ندوۃ العلماء سے اور ارشاد العلوم عقل کنواں سے اور وقف دارالعلوم سے اور دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی مجلس میں۔ آپ کی نظر شاید اس پر نہ پڑے، آج الحمدللہ ایک زمانہ وہ تھا اس بستی میں ایک عالم آئے تھے، مولانا بشیر صاحب، ایک عالم آئے تھے۔ آج ان بستیوں میں حفاظ ہیں، علماء ہیں اور باعمل علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ میں کوئی بھی بات اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کہتا ہوں آپ مجھے پوچھئے، لیکن جب مسلمانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں آگ کا طوفان آتا ہے، کہیں پریشانی آتی ہے، کہیں کوئی بھی تباہی آتی ہے۔ جب مسلمانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کووڈ کا زمانہ ہے، پورا عالم اس کے لپیٹ میں ہے۔ کبھی تو ہم کسی ملک کو، کسی ریاست کو کہتے تھے کیا کریں گے، ان کو لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ تم نے دیکھا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا کی جب چاہا تو پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کر دکھا دیا۔ تم مسجدوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اللہ نے تمہیں مسجدوں سے باہر نکال دیا۔ تم تراویح پڑھتے تھے، اللہ نے تمہیں دعا نہ پڑھنے دی رمضان میں۔ کیوں؟ جب تم بگڑ گئے، جب ہم بگڑ گئے اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو گیا۔ کسی بستی کسی قوم میں عذاب آیا، اللہ نے آسمان کو کے اوپر اٹھا کر زمین کو پلٹ دیا اور کسی قوم کی شکلیں تبدیل کر دی۔ قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ حضور نے بدعا نہیں فرمائی۔ حضور نے بدعا، یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ ادھر کون ہے؟ دیکھو بات کون بات کر رہا ہے؟ کون ہے یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور کی دعا کی برکت، اللہ نے حضور نے دعا کی یا اللہ میری امت کو بیعت پر خیرات نہیں کروا۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی، بیعت پر یہ امت تباہ نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوئی قوم نہ سمجھے کہ مسلمان برباد ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں تم سے میری گزارش یہ ہے کہ تم نے اپنے نبی کے اسوہ کو چھوڑا، تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، تم غیروں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنائے تھے۔ اللہ نے تم کو بھیجا تھا، تم دوسری قوموں
तुम आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, और तुम पैगंबर अमन वाला दीन लेकर आए थे। तुमने मार धाड़, कत्ल गारत पूरी दुनिया में शुरू कर दी, जिसकी वजह से जब आपने अपना असली काम छोड़ा, अल्लाह ने पूरी दुनिया में तुमको जलील और रसवा कर दिया। ये क्या बात थी? ये बात ये थी कि आपने कत्ल नबी के उसवे को नहीं देखा। आप बैतुल मुकद्दस में जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में जब दाखिल होते हैं और 10,000 का लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, और एक सहाबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास। हुजूर ने फरमाया कि तुम लोगों को चिढ़ाओ मत, मना किया। आपने उन दुश्मनों को माफ किया, तुम तो इंतकाम पर खड़े हो जाते हो। आपने उनको माफ किया जिन्होंने हुजूर की चचा का कलेजा चबाया, आप उन्होंने माफ किया, उनको माफ किया। जिन्होंने सहाबा को शहीद करवाया, जिन्होंने तबाही लाई, हुजूर ने सबको माफ किया। क्या मुसलमान भी माफ करता है? आज मुसलमान नहीं, अपनी शक्ल आज दुनिया की कौमें मुसलमान को दहशतगर्द कहती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामाए आमाल दे। हमारे आमाल बिगड़ गए मुसलमानों। नमाज हमने छोड़ी, ज़कात हमने देनी छोड़ी, बुरे काम हमने किए, और हमको अल्लाह ने दाई बनाया था, और हम लोगों के लिए मोहब्बत का जरिया थे, हम नफरत का जरिया बन गए। आप देखें अभी इस लॉकडाउन के दौर में और एक कोविड के दौर में बड़े बड़े उलमा, हमारा नुकसान हो गया। बड़े बड़े उलमा चले गए। कितने बड़े आलिम थे, बाज ऐसे आलिम थे जिनसे पूरी दुनिया मुतअस्सिर थी, जो कलम के शाहकार थे, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे। आप देखें हाल में एक आलिम की वफात हो गई, हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, जिन्होंने कई 100 किताबें लिखी, जिसको सारी दुनिया का इंसान जानते हैं, और कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। एक आलिम ही आलिम थे। फिर आप देखें हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी कितने बड़े आलिम थे। फिर आप देखें दारुल देवबंद के क्या कहते उसको अहम उस्ताद कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दामाद थे, बड़े अहम आदमी इस दुनिया से चले गए। हम महरूम हो गए। आप देखें आज इस प्रांगण की सरजमीन में एक आलिम आते थे और सारी दुनिया उसको बड़े प्यार से सुनती थी। हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब मेरे उस्ताद हैं, आपने 12 उनके बयान सुने। मौलाना शाहीन जमाली साहब की वफात होगी। अभी हिंदुस्तान रेडियो कह रहा था और सारे मीडिया पर था कि मौलाना शाहीन जमाली को अल्लाह ने अजीब इल्म दिए थे, चतुर्वेदी भी थे, 4 वेदों का इल्म भी था, कुरान और हदीस का पर बड़ा जबरदस्त अबूर था, और बहुत बड़ा मदरसा अमदादुल इस्लाम मेरठ, उसमें 25 साल तक शेखुल हदीस के मसलक पर बैठकर काम किया। 25 साल तक जिस इदारे के अंदर उन्होंने शेखुल हदीस का काम किया, वो इस दुनिया से चलेगी। आप देखें हमारी जिला राजौरी जो इल्म का मरकज रही है, जिसमें अताउल्लाह शाह बुखारी, अनायतुल्लाह शाह बुखारी और मौलाना सनाउल्लाह अमर सही और बड़े बड़े अकाबिर मौलाना लाल हुसैन अख्तर, और राजौरी के अंदर ताल्लुम सीखने और सिखाने के मामले में जब हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी के उस्ताद हज़रत मौलाना याकूब सरफिया के पढ़ाते थे, हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरंदी यहाँ इल्म हासिल किया। फिर इस राजौरी के अंदर शेखुल हिंद महमूद हसन के शागिर्द खास और क्या मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब,
ان کے شاگرد مولانا عثمان تراوی اس ملک کے تقسیم ہونے سے پہلے پوری جو کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے یا ہمارے پڑوسی ملک کے پاس ہے، دور دراز سے لوگ آ کر یہاں علم حاصل کرتے تھے، اور مولانا عثمان تراوی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے اکابر ہمارا، اور پھر ہمارے درمیان ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا، حضرت مولانا فیض الحسن صاحب پورے دارالعلوم دیوبند کی سرسابہ تاریخ میں جس کو لفظ صوفی کے نام سے پکارا گیا وہ مولانا فیض الحسن صاحب تھے۔ ان کی وفات ہمارے لیے بڑا المیہ تھا۔ مولانا فیض الحسن صاحب کے بعد بڑی علماء کی موتیں ہوئیں، لیکن ابھی حال میں آپ نے نہیں دیکھا ہماری ریاست کی پہچان جس کی وفات پر ملک تڑپ کے، اور بہت عزیز اور چھوٹے، ہم سے چھوٹے مفتی فیض الرئیس صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ دعا کریں، میری گزارش ہے آپ سے، آپ علماء کا احترام کریں۔ جو علماء کی بے احترامی کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج نہ ہوا کل ہوگا۔ جو علماء کا احترام کرتا ہے اس کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ ہم سب مل کر ان سب کے لیے دعا کریں گے، ان سب کے لیے دعا کریں گے، اور جہاں ہم بیٹھے دعا میں مت کنجوسی کیا کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ مسلمانوں یہ بات سن لو، یہ جتنا عذاب آ رہا ہے، یہ جتنی پریشانی آ رہی ہے، یہ سب تمہاری اعمال کا نتیجہ ہے، یہ غیروں کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ غیروں کی وجہ سے یہ دنیا میں بربادی نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال بگڑ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم وہ تھے جب ہم بیت المقدس میں پہنچے تو بیت المقدس کے پہنچنے کے بعد فاروق اعظم کو آ کر دیکھا تو حالات دیکھے فاروق اعظم کے، انہوں نے چابیاں بیت المقدس کی دے دی۔ آج تم پر بیت المقدس میں بھی گولیاں برستی ہیں، اور کبھی آپ کو چابیاں حوالے کی تھی۔ یہ یہودی جانتے ہیں، یہ عیسائی جانتے ہیں، یہ مجوسی جانتے ہیں، جب مسلمان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں۔ اللہ ہماری اس پریشانی میں آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور ہر مسلمان عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ مسلمان نام ہی عمل والا۔ مسلمانوں تمہارے شہر میں تمہیں جو اللہ نے بہترین شہر دیا اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اطعامہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہم نے تمہیں خوف سے امن دے دیا اور بھوک میں کھانا دے دیا۔ آج تمہارے پاس مال ہے پوری دنیا میں، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ تمہارے اوپر، تم تب بھی نہ شکرے ہو۔ اس لیے امن کی فضا پیدا کرو۔ دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، آپ امن کی فضا پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر امن ہوگا انشاءاللہ یہ یہودی تمہارے دوست بن جائیں گے، یہ عیسائی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لیکن آج مسلمان کو دیکھ کے لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ مسلمان نے اپنا راستہ بھی بدل دیا۔ پھر میں کہوں گا کہ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ تو اے اللہ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامۂ اعمال دیکھ، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آپ دعا کریں مخصوص طور پر، اور دل کو اللہ کی دربار میں میرے رب کو اپنے سامنے حاضر ناظر سمجھ کر دلی طور پر دعا کرو گے۔ الدعاء رد البلاء۔ اور جب کوئی پریشانی مسلمانوں میں آتی تھی حضور صدقہ کرتے تھے، آپ صدقہ کا حکم دیتے تھے، آپ نماز کا حکم دیتے تھے، ڈنڈے کا حکم نہیں حضور نے دیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو مارا؟
साथ ज्यादती करता है, तुम भी अफू और दरगुजर का मामला करो और सारी दुनिया तुम्हें दोस्त समझेगी। अल्लाह ने सारी जमीन तुम्हारे लिए बनाई है। ये कल क़यामत के दिन ये यहूदी, ये ईसाई, ये मजूसी, ये आतिश परस्त आपको कल क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि हमें इन्होंने देना क्या था, इन्होंने क्या दिया है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जितने मुतवफ़ी इस दुनिया से गए हैं, इन सब के लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और खुसूसन हज़रत मौलाना फैज़ुल वहीद साहब के साथ तो हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था ना, पूरे ज़िले का, हमारे ज़िले की पहचान थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और इस ज़िला राजौरी में, क्योंकि वो राजौरी के रहने वाले थे, अल्लाह उनका नियामुल बदल अता